بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے داڑھی کا حکم اور داڑھی کاٹنے کے جو گناہ ہیں اس گناہ کو بیان کر رہا ہوں۔ داڑھی کاٹنے کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے اس معاملے کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ اس کی برائی عوام تو کیا خاص کے اندر بھی موجود ہے اور پائی جا رہی ہے، اور پوری امت کا اگر محاسبہ کیا جائے، تمام امت کو دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ اس بد عمل کا شکار ہو چکے ہیں اور داڑھی کو کٹوا رہے ہیں، جبکہ احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے اور صریح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی حرمت پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یعنی پوری امت کے اندر کوئی فرد ایسا موجود نہیں ہے جو اس برے عمل کو جائز کہتا ہو یا وہ جائز اس کو مانتا ہو۔ داڑھی کا منڈوانا یہ تمام تر ائمہ مجتہدین کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی ہیں، تمام کے نزدیک یہ عمل حرام ہے۔ اور داڑھی کے شرعی حکم سے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی افادات میں ہے کہ داڑھی کو ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، بلکہ یہ دوسرے گناہ کبیرہ سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اس کے اعلانیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دین اسلام کی کھلم کھلا توہین ہے، اور اعلانیہ گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں ہوتے ہیں، اور داڑھی کٹانے کا گناہ ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسا انسان جو داڑھی نہ رکھ رہا ہو مسجد میں آ کر اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، تو اس وقت بھی، اس حالت میں بھی اسی گناہ کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، اسی گناہ کو کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اس شعار کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔